الحمد لله الحمد لله والعالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سایہ مصطفیٰ سایہ مصطفیٰ مایہ استفا عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ برادران اسلام، ماہ جمادی الثانی ہم اس پورے کے پورے مہینے کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ جس طرح ماہ ربیع النور ربیع الاول شریف آتا ہے تو ہم پورا مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہمہ تن ہمہ وقت اپنے آپ کو سرکار دو عالم کی یادوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام آتا ہے تو ہم اہل بیت نبوت عموماً سید الشہداء حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کا تذکرہ خصوصاً پورا مہینہ کرتے ہیں۔ تو یہی انصاف کا تقاضا ہے، جب جمادی الثانی آئے تو پھر یہ پورا مہینہ ذکر ہو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
لیکن میں نے جو ہے آج جو عنوان کا انتخاب کیا ہے، موضوع کا انتخاب کیا ہے، موضوع چنا ہے، وہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ کی اہل بیت کی نظر میں۔ یہ موضوع اس لیے اہم ہے، خاص ہے، ضروری ہے کہ بدقسمتی سے ایک گمراہ گروہ صحابہ کا نام لے کر اہل بیت پہ انگشت نمائی کرتا ہے، طعنہ زنی کرتا ہے، اور ایک بدقسمت گروہ وہ ہے جو اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کرتا ہے، بلکہ حد سے گزر جاتا ہے۔ انتہائی منہ پھٹ دریدہ دہن قسم کے دونوں گروہ ہیں، ایک کو نسبی اور خارجی کہتے ہیں، دوسرے کو رافضی کہتے ہیں، لیکن اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیونکہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ اسی لیے میں بچوں کو، جوانوں کو، آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ دعا کیا کرو مولا زندگی سلامت رہے تو اہل سنت رہیں، موت آئے تو اسی خوبصورت عقیدے اور ایمان پہ آئے، تاکہ ہمارے دل کے آئینے میں نہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی وبال ہو، نہ اہل بیت کے بارے میں کوئی کالا بال ہو۔ ہمارا سید ہے، سردار ہے، چاہے وہ حضرت بلال ہو۔ اس لیے ہم ان بدبخت لوگوں سے ہمیں کوسوں دور رہنا چاہیے جو کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اپنی زبان کو ملوث کرتے ہیں۔ ایسے گروہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم نہ یہ ہیں نہ وہ ہیں، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں وہ بکواس کرتے ہیں، کبھی کنایتاً کبھی اشارتاً، لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ تو ہم کیونکہ لوگ اہل بیت کی آڑ اور سہارا لے کر، کبھی ان کی محبت کا سہارا لے کر حضرت ابو بکر صدیق پہ طعنہ زنی کرتے ہیں، یوں سمجھیں وہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر آہنی اس پہ پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں، تو آہنی محل ٹوٹنے والے نہیں ہوتے، لوہے کے محل کو کوئی فرق، لیکن جو شیشے کے گھر میں بیٹھا ہے پتھر مارے گا تو اپنا گھر ہی ٹوٹے گا۔ تو اس لیے ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت اہل بیت کی نظر میں، کہ اہل بیت حضرت ابو بکر صدیق کو، اور اہل بیت میں کون کون آتے ہیں؟ سر فہرست مولا علی آتے ہیں، اور مولا علی کا فرمایا ہوا یہ بالکل سکہ بند ہے، کوئی جس میں ذرا سا بھی ایمان کی رتی ہے وہ مولا علی کی بات کو، بشرطے کہ وہ علی والا ہو، وہ کہیں جہنم کی گلی والا نہ ہو، علی والا ہو۔ تو علی والے کے لیے علی سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو پرکھنا ہو تو ایک کسوٹی تو مولا علی کی زبان ہے، ایک کسوٹی مولا علی کا بیان ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت کو حضرت مولا علی نے جس طرح بیان کیا ہے، میرا خیال میں پوری امت نے اس طرح بیان نہیں کیا۔ یہ لفظ صدیق جو ہے، حضرت سیدنا مولا علی فرماتے ہیں، حکیم بن سعد اس روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں سمعت علیًا یعلف باللہ، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ حضرت مولا علی خدا کی، اللہ کی قسم کھا کے کہا کرتے تھے کہ انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق، حضرت مولا علی
اتنا ہی کہہ دیتے کہ حضرت ابو بکر کا لقب صدیق آسمان سے آیا ہے. آسمان سے کا مطلب ہوتا ہے خود رب رحمان نے فرمایا ہے. جب ہم کہتے ہیں اوپر سے آیا ہے تو اوپر سے کا مطلب یہ نہیں کہ بادلوں سے آیا ہے. اوپر کا اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حضرت ابو بکر کو لقب صدیق رب نے آپ دیا ہے. ہمیں تو اعتبار تھا صرف اتنا ہی آپ فرما دیتے، لیکن آپ نے اللہ کی قسم کھائی، حلف، یعنی حلف دیا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے ابو بکر کا جو اس لفظ صدیق ہے، صدیق کا لقب ہے، یہ لقب خدا کا دیا ہوا ہے. اب جس کو خدا کہے کہ وہ، اور یہ صدیق چھوٹا سا لفظ نہیں. حضرت سیدنا ابراہیم کے لیے اللہ نے سورہ مریم میں کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے فرمایا وہ میرا نبی تھا، وہ صدیق نبی تھا. کیا کہنے، وہ صدیق نبی ہے، یہ صدیق صحابی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت پڑ گئی نا وہ لوگوں کے اوپر مصیبت، تو انہوں نے حضرت یوسف سے کام نکالنا چاہا. جب تعبیر کا مسئلہ آیا تھا شہنشاہ مصر کے ہاں، تو جو تعبیر پوچھنے آیا تھا، کیونکہ وہ کہہ آیا تھا بادشاہ کو کہ مجھے اجازت دو، خواب آپ نے دیکھا ہے، آپ کے معبر انکار کر گئے ہیں کہ یہ محض پریشان خیالی ہے. تو ایک قید میں قیدی ہے، میں اس سے جاؤں گا، ساری تعبیر لے آؤں گا. اب جب وہ آیا نا بادشاہ کا ساتھی، تو حضرت یوسف سے کیونکہ کام نکلوانا تھا، تو جیسے کام نکلوایا جائے اس کی کوئی تعریف شریف بھی کی جاتی ہے. تو اس نے کیا کہا، یوسف ایھا الصدیق. حضرت یوسف کو اتنا ہی کافی تھا، یوسف یوسف ہے، لیکن اس نے کہا یوسف او صدیق. کیا کہنے، یہ اتنا بڑا لقب ہے کہ اللہ تعالی نے نبیوں کو امتیازی طور پر کہ تم نبی تو ہو لیکن تم نبی کے ساتھ صدیق بھی ہو. اب اس کی اہمیت اسی سے پتہ چلتی ہے کہ امتیازی نشان جو میرے رب نے اپنے پیارے نبیوں کو بخشا تھا وہ تھا صدیق. اور پھر یہ تو تھا کہ خلیل اللہ کو اللہ صدیق کہے، ادریس علیہ السلام کو اللہ صدیق کہے، حضرت یوسف کو صدیق کہا جائے، لیکن اس امت کے اندر جو اول نمبر پہلے درجے پہ صدیق ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق. اور اس کی گواہی نبوت کے گھر سے آئی، اور یہ بات مولا علی نے بتائی. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے اللہ کی قسم ہے کہ ابو بکر کا لقب صدیق نبی نے نہیں دیا بلکہ اللہ اکبر. اور پھر صحابہ کرام حضرت ابو بکر کا ذکر کیا کرتے تھے. جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کی باتیں، جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کی باتیں جان بوجھ کر چھیڑتا ہے کہ میں سنوں کوئی اور کرے. یہ محبت کی علامت ہے، یہ محبت کی نشانی ہے کہ یا تو اپنی زبان تر رہے یا کوئی اور اس کا ذکر کرتا رہے. تو حضرت مولا علی کی محفل میں حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر رہتا تھا. یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے. اور یہ بھی نشانی ہے کہ جس کو محبت ہوتی ہے
اس کی زبان پہ تعریف آتی ہے، اور جس کو نفرت ہوتی ہے اس کی زبان پہ تعریف کبھی نہیں آتی، وہ تعریف کو بھی تنقید بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی کے بارے میں سیلا بن ظفر راوی ہیں، وہ کہتے کان علی، حضرت علی کی یہ عادت تھی، اذا ذکر عنده ابو بکر، جب بھی حضرت ابو بکر کا ان کی محفل میں ذکر ہوتا تو قال علی، مولا علی کہا کرتے تھے کہ والذی نفسی بیدہ مستبقنا الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر، وہ کہتے تھے مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں علی کی جان ہے۔ کتنی طاقت سے کہا ہے، مجھے اس، سیدھا کہہ سکتے تھے واللہ، اللہ کی قسم، لیکن جب کسی بات میں طاقت پیدا کرنی ہو تو پھر اشارے میں بات کی جاتی ہے۔ کہا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں علی کی جان ہے۔ ہم، حضرت علی نے یہ نہیں کہا میں، کہا ہم جتنے اصحاب ہیں رسول اللہ کے، کبھی بھی ایک بھی شخص صدیق اکبر سے کسی خیر میں، نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکا، کبھی بھی۔ کیا بات ہے، کوئی تو ایک منزل ہوتی کہ کوئی آگے بڑھ جاتا۔ مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، سچوں کا بادشاہ، آپ فرما رہے، کہتے ہیں کہ کبھی بھی حضرت ابو بکر سے، میں ہوں عبد الرحمن ہو، سلمان ہو، عثمان ہو، عمر ہو، کوئی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ جب بھی کوشش کی ہے ابو بکر ہی آگے نکلا۔ اللہ اکبر۔ وہ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ حلیمہ کی ڈاچی نے، حلیمہ کی اونٹنی نے، ڈاچی نے نبی کریم کو جب اٹھایا تو وہ ساری ڈاچیوں سے آگے نکل گئی۔ ابو بکر نے نبی کو ہجرت کی رات اٹھایا، وہ سارے صحابہ سے آگے نکل گئے۔ ہے کہ نہیں؟ اس لیے مولا علی کہتے ہیں کہ ابو بکر سے کوئی آگے۔ عجیب بات، جب حضرت ابو بکر صدیق نے بیعت لے لی نبی پاک کے بعد، آپ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا، حضور کا جانشین مقرر کر دیا گیا، آپ پسو پیش سے کام لے رہے تھے، یعنی کہہ رہے تھے کہ یہ ذمہ داری کوئی اور ہی لے لے۔ تو ایک دن مسجد میں آئے، چند دن کے بعد کہنے لگے بھئی یہ بوجھ کسی نے اٹھانا ہے تو اٹھا لو، کوئی اگر آنا چاہتا ہے اس جگہ تو آ جائے۔ تو حضرت سیدنا مولا علی تھے، کیونکہ کچھ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کسی کے دل میں ہو کہ میں جانشین رسول بنوں، تو مولا علی اٹھے مجمع میں، فرمایا قدامک رسول اللہ۔ علی جب بھی بولتا ہے تول کے بولتا ہے، سبحان اللہ۔ علی دیاں جیڑیاں نا گلاں رحمت دیاں چھلاں، فرمایا قدامک رسول اللہ، ابو بکر تجھے سب سے آگے رسول اللہ نے کھڑا کیا ہے، تجھے اس امت نے، جمہوریت نے کھڑا نہیں کیا، تجھے جمہور نے آگے کھڑا نہیں کیا ہے، تجھے ہم نے کھڑا نہیں کیا ہے۔ قدامک رسول اللہ فمن یؤخرک، جسے نبی آگے کرے کس میں دم ہے اسے پیچھے کرے۔ تجھے نبی پاک نے مقدم کیا، نبی پاک نے آگے کیا ہے، اب کوئی آگے نہیں آ سکتا، کوئی مائی کا لال آگے نہیں آ سکتا، آگے تو نہیں رہنا ہے۔ اس کا مطلب یہاں یہ ہے کہ یہاں بھی صدیق
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت تھی، آنکھوں سے نابینی تھی، معذور تھی، اور میرے دل میں تھا کہ اس کی خدمت کون کرتا ہوگا، تو میں ہر روز صبح جاتا، لیکن اس کی جھونپڑی میں جھاڑو بھی دیا ہوا پاتا، پانی بھرا ہوا پاتا، میں حیرت میں ڈوب جاتا کہ اس کا ہے کوئی نہیں۔ میں پوچھتا بی بی روٹی کھائی؟ انہیں کہا کھا لئی۔ پانی بھی موجود۔ میں نے پوچھا بی بی وہ کون ہے جو جھاڑو بھی لگا جاتا ہے، کھانا بھی کھلا جاتا ہے، پانی بھی پلا جاتا ہے؟ اس نے کہا نہ میں پوچھیا نہ انہیں دسیا، میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں، میں نے پوچھا بھی نہیں، اس نے بتایا بھی نہیں، بس آتا ہے چپ کر کے اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں جب آیا یہی حال پایا، ایک دن میں وقت سے پہلے آیا، لیکن میں نے اسی جھونپڑے سے حضرت ابو بکر کو نکلتے پایا، میں نے وہیں پہ نعرہ لگایا تجھے رب نے آگے ہی بنایا۔ اس لیے حضرت مولا علی کہتے ہیں اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں علی کی جان ہے، ابو بکر سے خیر کے نیکی کے معاملے میں ہم میں سے کوئی بھی کبھی آگے نہیں جا سکا، صدیق ہمیشہ آگے ہی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا مولا علی، اب ذرا عجیب بات آ گئی، مولا علی کہاں ہیں؟ کوفے میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ اپنے منبر پہ ہیں۔ دور کون سا ہے؟ حضرت علی کی خلافت کا دور ہے، بادشاہ بھی آپ ہیں، امیر بھی آپ ہیں، سلطنت کس کی ہے؟ مولا علی کی ہے۔ تو حضرت محمد بن عقیل کہتے ہیں خطبنا علی بن ابی طالب، ہمیں تقریر سنائی، خطبہ دیا، تقریر کی، کس نے؟ مولا علی نے، اور کہا یا ایھا الناس اخبرونی من اشجع الناس، او حاضرین، او ناظرین، او سامعین، او لوگو مجھے آج ایک بات بتاؤ۔ لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ خطبہ آپ دے رہے ہیں، پوچھ ہم سے رہے ہیں۔ پوچھا کیا؟ فرمایا سننے والوں، میری تقریر پہ کان دھرنے والوں، جمعہ پڑھنے والوں، یہاں آنے والوں، ایک بات بتاؤ، سب لوگوں میں سے بڑا بہادر کون ہے؟ اشجع، سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ دلیر کون ہے؟ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ ظاہر ہے جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا انتا یا امیر المؤمنین۔ بات تو ٹھیک کی انہوں نے، امیر المؤمنین، آپ سے بڑا بہادر کون ہے؟ آپ سے بڑا شجاع، آپ سے بڑا شجاع کون ہے؟ آپ ہی بہادر ہیں۔ اور حضرت علی کی بہادری میں کوئی شک ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بہر تسلیم علی میدان میں، یہ انوکھی بات ہے، بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ یہ انوکھی بات ہے بھئی، بندیاں دے اگے بندیاں دے سر جھکے رہندے نے، کوئی تگڑا بندہ آ جائے تو پھر سر نیواں، جے کمزور آ جائے تو پھر اتے نہیں سمجھ آئی، یہی نظام ہے۔ تکڑا آ جائے تے جج بھی تھلے، تے جرنیل بھی، حکومت بھی تھلے، جے کمزور آ جائے تے پھر پکڑ لوے دے گلے۔ تو کہا حضرت علی المرتضیٰ کو لوگوں نے کہ آپ سے بڑا بہادر کون ہے؟ کوئی نہیں آپ سے بڑا بہادر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں علی المرتضیٰ کتنا بڑے بہادر ہیں، بہر
تسلیم علی میدان میں، جب مولا علی حیدر کرار لے کے آتے میدان میں تلوار، اٹھاتے ذوالفقار تو پڑتی میدان میں پکار، اور بولتی کون؟ بولتی ہر تلوار، بلکہ تلوار کی بھی دھار۔ نہیں سمجھے سرکار؟ بندے نہیں، تلوار کی دھاریں۔ مولا علی آئے میدان میں، تلواریں جھک گئیں، بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ اٹھی ہوئی تلوار دیکھا کہ سامنے ہے حیدر کرار، وہیں جھک گئی تلوار کہ آ گیا حیدر کرار۔ بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ کیسے اللہ، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، ذرے جھاڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شیر نر حضرت سیدنا حیدر، آپ پوچھ رہے ہیں بولو لوگو سب سے بڑا بہادر؟ لوگوں نے ٹھیک کہا، بالکل سچ کہا، انتا یا امیر المومنین، اے اسد اللہ الغالب، آپ سے بڑا بہادر کون ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، جنگ بدر تھی، میدان بدر تھا، کافروں کی ننگی تلواریں تھیں، ہم تھے ٹوٹل 313، اور وہاں نبی کریم ہر دشمن کا نشانہ حضور تھے۔ اس مشکل جنگ میں سرکار دو عالم کا پہرے دار کون تھا؟ سوال کیا تو جواب ظاہر ہے یہی تھا، ابو بکر۔ فرمایا ابھی تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ سب سے جو چنیدہ برگزیدہ بہادر تھا، تلوار قدرت کی طرف سے اسے پکڑائی گئی، کیونکہ سب سے قیمتی ہے نبی، نبیوں کا سردار، اور جو سب سے بہادر ہو بنے ان کا چوکیدار۔ یہ بول رہے ہیں حیدر کرار، مگر پڑھ لکھ کے کچھ بدبخت ہو گئے بیکار۔ نہیں سمجھ پائے صدیق کو، اگر صدیق کو سمجھا تو میرا مولا حیدر سمجھا۔ آہا جی سیدنا، یاد رکھیں اگر کوئی کمزور آدمی مرے ہویا بندہ کسی تگڑے بندے کو کہہ جی بڑا ہی تگڑا ہے، ایک کوئی تعریف نہیں، لیکن ہو رستم زمان، ہو گاما پہلوان، اور کوئی سامنے آئے مرد میدان تو رستم زمان کہے اسی بھی یہاں پر تسی تسی ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ ریا کھیا بندہ اگر کسی کی تعریف کرے کوئی تعریف نہیں، اگر ہو تعریف کے قابل ہستی، اور مولا علی سے بڑی تعریف کے قابل ہستی، سبحان اللہ، کہ شاہ مرداں شیر یزداں، کیا القابات ہیں، جان میں جان آ جاتی ہے۔ ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا فوجیوں کو جو اعزاز دیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ نشان نشان حیدر والا، لیکن صدیق کو سلوٹ کرے کہ اسی اسیاں پر تسی تسی ہو۔ مزہ نہیں آ گیا کہ حضرت حیدر کرار کہہ رہے ہیں اور دلیلیں دے دے کے کہہ رہے ہیں۔
ویسے تو آپ اتنا ہی کہہ دیتے ہمارے لیے کافی تھا، لیکن دلیل دی کہ بدر کا میدان تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کافر کی تلوار کا نشانہ تھے، اور اصول بھی یہی ہے کہ اگر سپہ سالار گرا دیا جائے جنگ جیت لی جاتی ہے، اسی لیے فرمایا سپہ سالار کے ساتھ وہ بنے پہرے دار جو ہو سب سے تگڑا مضبوط کہ کوئی نے، اسی لیے ہجرت کی جب رات تھی ہستی صدیق کی اس مشکل رات میں ساتھ تھی۔ یہ اشارہ ہے صدیق بڑا ہی پیارا ہے۔ مولا علی نے پوچھا بولو لوگو سب سے بڑا بہادر کون؟ پھر دلیل دی کہ جس وقت نبی کریم ابو بکر صدیق ساتھ تھے، اور کمال یہ تھا کوئی تیر آیا کوئی تلوار اٹھی شہباز کی طرح سیدنا ابو بکر آگے آئے ہیں۔ سرکار دو عالم کو ایک ذرا زخم نہیں لگنے دیا صدیق اکبر نے، کیونکہ پہرے دار تھا نبی کریم کی شخصیت، ذات کا، نبوت کا پہرے دار۔ پھر حضرت سیدنا مولا علی دوسری دلیل دی، خطبہ دے رہے ہیں، آج ہم بھی خطبہ دے رہے ہیں، چلو ہماری بات مولا علی کی بات میں مل گئی ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صدیق اکبر کی شان کے خطبے مولا علی دیا کرتے تھے، اور پھر کوئی علی والا ہی ابو بکر کی شان میں خطبے دے سکتا ہے۔ اور کوئی گڑنگ شرابی کبابی بھنگی چرسی اس کو کیا لگے صدیق سے؟ صدیق کی بات وہ کرے جس کی زبان بھی ستھری ہو، دماغ بھی اجالا ہو۔ بھنگیوں کا کیا کام، جہازوں کا، ان کا کیا کام صدیق اکبر کا نام لیں؟ صدیق کا نام لینے کے لیے مولا علی کی زبان چاہیے۔ اس لیے مولا علی نے دوسری دلیل دی، فرمایا جانتے ہو، فرماتے میں نے خود دیکھا قریشیوں نے، مکیوں نے میرے نبی پہ چاروں طرف سے حملہ کر دیا، ظلم و ستم کا حضور کو نشانہ بنانے لگے، اور فرماتے فواللہ ما دنا منا احد، فواللہ ما دنا منا احد۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں قسم خدا کی کوئی بھی حضور کو چھڑانے کے لیے آگے نہیں آیا، کوئی آیا کہتے الا ابو بکر۔ اس ظلم کی کالی رات میں، اس اٹھتے ہوئے طوفان میں، اس طوفان رستا خیز میں، اس جور و جفا کی بستی میں اگر کوئی نبی پاک پر بادل بن کے، سایہ بن کے، تمبو بن کے، خیمہ بن کے تنا ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق۔ سچے دوست، سچے یار کی پہچان یہی ہے نا کہ یار دے اتے جڑے ویلے اوکھا ویلا آوے تے یار نظر ہی نہ آوے، یہی نہیں پہچان۔ جڑے ویلے یار دے اتے کوئی مشکل ویلا آوے تے یار کنی کتراوے تے او بدامی باغ تو بھی پروں سرک جاوے۔ اے پاکستانی پولیس دی طرح اے بھی اس ویلے آؤندی ہے جڑے ویلے کام کیا صدقے جاؤں، اے سارے انجن ہیں۔ کیا سچے دوست کی یہی پہچان ہے؟ تے جڑے ویلے دیگے چمچا کھڑکے تے اتھے ہی آ پھڑکے، نہیں سمجھ آئی؟ جس وقت تقریر کا وقت آئے یہ نظر ہی نہ آئے، اور جس وقت تبرک کا وقت آئے، لنگر کا وقت آئے، پلیٹ کا وقت آئے تو پھر مسیت بھر جائے۔ سچیں دی یہی پہچان نہیں؟ اور پھر جب آئے سب سے بعد میں تھیلیاں دو دو لے، نہیں، سچے کی یہ پہچان نہیں ہے۔ سچے کی پہچان یہ ہے کہ دوست پہ مشکل وقت آئے تو دوست کا سایہ بن۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا سایہ مصطفیٰ
سایہ اس دوست کو کہتے ہیں جو دوست کا سایہ بن کے ساتھ چلے، یعنی کہیں بھی کیا واہ اعلی حضرت عظیم البرکت، کیا کمال تولا ہے، کیا حسین بول بولا ہے. کہتے ہیں ابو بکر نبی کا سایہ ہے. سایہ تو وہ ہوتا ہے جو بالکل ساتھ رہے، اور دور جاہلیت سے صدیق ساتھ ہے اور اب تک ساتھ ہے. ہائے 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 ہائے. کوئی سڑدا اے تے سڑے، کوئی مردا اے تے مرے، پر دلدار مزے کرے. سایہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کبھی جدا نہیں ہوتا نا. صبح کے ویلے ادھر، دوپہر کے ویلے ادھر، ڈھل گئی ادھر، جا رہے ہو جدھر، ہم رہیں گے ادھر. ہمدم تیرے ہمدم رہیں گے. حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی کا شعر ہے، کہتے ہیں ہمدم تیرے ہمدم رہیں گے، کوئی نہ رہے گا ہم رہیں گے. ہمدم تیرے ہمدم رہیں گے، کوئی نہ رہے گا ہم رہیں گے. اور جن پر تیرے کرم رہیں گے، جن پر تیرے کرم رہیں گے، وہی لوگ محترم رہیں گے. ہمدم ہمدم تیرے ہمدم رہیں گے، کوئی نہ رہے گا ہم رہیں گے. اللہ اکبر. تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ صدیق اکبر آ گئے اور کوئی نہیں آیا. مولا علی ذرا بالکل عمر میں کم تھے. اب حضرت صدیق اکبر نبی پاک علیہ السلام کو چھڑانے کے لیے آئے. آگے مولا علی کی تقریر جاری. آپ فرماتے ہیں جب صدیق اکبر آئے، حضور کو چھڑایا اور حضور کے حصے کا ہر زخم اٹھایا، یہاں تک کہ ناک زخمی، منہ زخمی، پورے چہرے کے اوپر خون ہی خون تھا، اور ادھموا کر کے کافروں نے پھینک دیا. حضور کے حصے کے جتنے زخم تھے وہ کس نے اپنے بدن پہ لیے؟ ہر زخم اپنے دل پہ سہا کہ تجھے گردش ایام کی ہوا نہ لگے. ہر زخم اپنے تن پہ سہا کہ تجھے گردش ایام کی ہوا نہ لگے. یہ کہنے کو ہر کوئی کہتا ہے، لیکن دکھ نبی کے حصے کے صدیق سہتا ہے. تو صدیق اکبر، حضرت مولا علی کہتے ہیں صدیق اکبر حضور کو بچانے کے لیے گرے. اب کہتے کیا تھے ابو بکر جب چھڑاتے تھے؟ کہتے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. او مکے کے ظالمو، جفاکارو، ظالمو، ستمگرو، بیدادگرو، ایک بات بتاؤ، میرے محبوب نے جرم کیا کیا ہے؟ تم پتھروں کے بت پوجو، تمہیں کوئی نہ پوچھے. وہ اتنا کہہ دے ربی اللہ. سارا زمانہ آ گیا میری طرف، میں نے جو خدا کا نام لیا بتوں کے شہر میں، بتوں کے شہر میں میں نے فقط اس بات پر دشمن بنی ہے گردش دوراں. فقط اس بات پر دشمن بنی ہے گردش دوراں کہ چھیڑا کیوں تیری زلفوں کا افسانہ. ہائے 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 ہائے. نیرے بد ذوقے بن کے نہ بیٹھیا کر. سبحان اللہ. ویلکم، افسوس تمہارے لیے مکے والو، افسوس. یعنی مکیو، بھامے مولوی مکی تے بھامے مکی، ہون بھی مار دے بیٹھے نے اتھے مولا مکی. سبحان اللہ. مکیو افسوس، ہلاکت، تباہی تمہارے لیے.
میرے محبوب کو اس لیے ظلم کا نشانہ بناتے ہو؟ یہ جرم کیا ہے کہ ربی اللہ کہتے ہیں۔ یہ کہتے کہتے حضرت سیدنا مولا علی کا حال کیا ہوا؟ ثم بکا علی حتی اخضلت لحیتہ، اتنا روئے صدیق کی باتیں کر کے مولا علی کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ ہائے ہائے، یاد آئی وفا ابو بکر کی، یاد آئی جفائیں مکے والوں کی، مکے والوں کی جفائیں، ابو بکر کی وفائیں یاد کر کے مولا علی کوفے کے منبر پہ رو رہے ہیں، اور روئے اتنے بادل برستے ہیں جتنے اس کو کہتے ہیں مجھے تو گردش حالات پہ رونا آیا، مجھ کو تو گردش حالات پہ رونا آیا، رونے والے تجھے کس بات پہ رونا آیا؟ مجھ کو تو گردش حالات پہ رونا آیا، رونے والے تجھے کس بات پہ رونا آیا؟ سراکی میں کہتے روما ڈھول دا رول ونجن، روما ایک گل ہوئے تے توانو دسا دن، روما ڈھول دا رول ونجن یا جند جنجال کو روما۔ توانو سمجھ آ رہی؟ شویا وہ شویا بھی انہوں نے سمجھ نہیں آئی، یہ مصیبت ہے، سمجھ نہیں کا کرنا۔ چلو تھوڑی یہی مہربانی، تسی بیٹھے تے ہو۔ روما ڈھول دا رول ونجن ماہی چھڑ کے ٹر گیا۔ اس گل نو روما یا اپنی مصیبت پئی زندگی نو روما ڈھول دا رول ونجن یا جند جنجال کو روما وسدے ویلے کو یا اج دے حال کو روما وسدے ویلے کو یا اج دے حال کو روما بر بھانے۔ اے تے توانو ککھی سمجھ نہیں آ سکتی جڑا ہون لفظ آکھے بر بھانے سونج سالی کو، اے دوئے لفظ توانو سمجھ نہیں آئے، اتنی تے میں نو بھی پتہ ہے۔ بر بھانے سونج سالی کو یا رول گئے مال کو روما۔ جتھے اسی بکریاں گاواں اٹھ بندے ساں وہ جگہ بھی اجڑ گئی۔ بر بھانے سنج سالی جنیاں جھونپڑیاں وچ وسدے ساں وہ جھونپڑیاں بھی اڑ گئیاں۔ بر بھانے سنج سالی کو اساں جیڑا مال چراندے ساں یار گیا، مال بھی نال گیا۔ بر بھانے سنج سالی کو یا رول گئے مال کو روما۔ تارک کل نہیں کتنے کالن کہیں کال کو روما۔ سبحان اللہ۔ رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لے، رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لے، جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا۔ رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لیں، جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا، ان سے مل کر ہمیں رونا تھا، بہت رونا تھا۔ ان سے مل کر ہمیں رونا تھا، بہت
بہت رونا تھا، تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دیا، تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دیا۔ ایک صدمہ ہو تو رو لے آتش، ہم کو تو ہر روز کے صدمات نے رونے نہ دیا۔ مولا علی روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، صدیق اکبر کو یاد کر کر کے روئے، صدیق اکبر کی وفائیں یاد کر کر کے روئے، تقریر میں روئے، خطبے میں روئے۔ کون روئے؟ مولا علی روئے۔ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ روتے روتے ثم قال، روتے ہوئے میرے مولا مرتضی مشکل کشا نے فرمایا، قسم دے کے فرمایا، لوگو تمہیں قسم ہے خدا کی، مومن آل فرعون خیر ام ابو بکر؟ مجھے ایک بات بتاؤ، آل فرعون کا مومن اچھا یا میرے نبی کا ابو بکر اچھا؟ تو اتنے بے خبر نہ تھے سننے والے، سارے پڑھے لکھے تھے، کیونکہ مومن آل فرعون کون تھا؟ جس مومن کے نام پہ قرآن کی پوری سورت ہے 23ویں سپارے میں، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ۔ اس مومن جو موسیٰ علیہ السلام پہ جب ظلم و ستم کی چکی چلتی تو اللہ بتاتا ہے ایک مرد تھا، وَقَالَ رَجُلٌ، اللہ فرماتا ہے ایک مرد تھا، من آل فرعون، قوم فرعون میں سے، جو کرتا کیا تھا؟ یکتم ایمانہ، اپنا ایمان چھپاتا تھا تاکہ پتہ نہ چل جائے، لیکن ایمان تو چھپاتا تھا، حضرت موسیٰ کو چھڑاتا تھا۔ ایمان چھپاتا تھا، قرآن میں ہے، ایمان چھپاتا تھا، حضرت موسیٰ کو چھڑاتا تھا۔ مولا علی نے یہی پوچھا، وہ موسیٰ کو چھڑانے والا مومن برتر ہے یا ابو بکر ہے؟ لوگو بولو پورا تولو، لیکن لوگ چپ چپ، لوگ کیا جواب دیں؟ میرا مولا علی بولا، فرمایا فواللہ لساعۃ من ابی بکر خیر من مثل مومن آل فرعون۔ فرمایا صدیق کی زندگی کا ایک پل، صدیق کی زندگی کا ایک لمحہ اور مومن آل فرعون کی ساری حیات، اوہ واہ علی، کہا قسم خدا کی، آل فرعون کے مومن جس کے نام پہ قرآن کی پوری سورت ہے، اس کی ساری زندگی اور صدیق کی زندگی کی ایک ساعت، ایک گھڑی، ایک پل صدیق کی زندگی کا بہتر ہے، برتر ہے، بڑھ چڑھ کے ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، وہ جنہ پھڑ کے خوہ وگایا کیوں نہ دے بھانے۔ یوسف کے بارے میں پوچھنا ہے تے خوہ سٹن آلیاں کو نہ پوچھو، نہیں سمجھ آئی؟ وہ خوہ چ سٹن آلیاں کو نہ پوچھ، یوسف دا پوچھنا ہی تے رون آلیاں اکھاں یعقوب تو پوچھ، یوسف دا پوچھنا ہی تے پھر انہاں مارن آلیاں بھائیاں کو نہ پوچھ،
جا زلیخا تو پوچھ آکھن والے تے آکھیا گھنن گاہک زلیخا وے تے مول پچھے یعقوبوں تاں واہ پوے محمد بخشا صورت سیرت خوبوں مصر دا بازار نہ ہووے بازار ہووے کنعان وچ یعقوب دی جند جان وچ سائے دل پھٹے ہر آن وچ دی دین دے پر ایویں ہوندن یعقوب سے دکاندار ہو یعقوب جن سے بازار ہو یوسف بازار ہو کنعان میں اور خریدار ہو زلیخا تے پوچھے بابا جی یوسف کنے دا لبدا ہے بازار ہووے کنعان دے وچ جن سے بازار ہووے یوسف تے دکاندار ہووے یعقوب تے گاہک ہووے زلیخا تے آ کے کھلو کے پوچھے بابا جی یوسف کنے دا لبدا ہے تے اگوں یعقوب بولن گے آکھن گے ایک اکھ نال جیڑا تکے جندڑی ایتھے رکھے ہائے 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 ایک جندڑی نہیں یعقوب آکھے ایک نظر جیڑا تکے لاکھ جندڑی ہائے 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 کنی جندڑیاں لاکھ زندگیاں دے ایک نظر انج ویکھے دوجی نظر نہ ویکھے یعقوب کریں دا قیمت یعقوب کریں دا قیمت تے مل زلیخا لین دی لکھ جان دین دی ایک دید دے بدلے تے او بھی قبول نہ پین دی ہائے 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 بازار ہو مدینے میں جن سے بازار ہو صدیق خریدار ہو مولا علی بولی لگائے محمد عربی پھر پتا چلے صدیق کی قدر کیا ہے قیمت کیا ہے اے چام چٹھی دی اولاد کہ دی چمگادڑوں کی نسل چام چڑک چام چٹھی تسی کی آدھے ہو خدا دا واسطہ جے بولی تے ایک بولو چمگادڑ ہن اردو وچ آ گئے نے پنجابی چھڑ دیتی نے پنجابی وچ کی آدھے کچھ تے سوچ ہی رہنے کی آکھیے چام چڑک میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں چام چڑی دے نظر یارو سورج بہت کلاؤنا اے محترمہ جڑی رات نو اڑدی ودی ہوندی ہے نا کہتے ادھے جا رہی ہے کہتے ادھے جا رہی ہے سیر سپاٹے کر رہی ہے کدھے چلی ہے میس ادھا نا ہے چام چڑک چام چٹھی تے رات نو پئی پھڑکاٹیاں مارے کسے عقل آلے پوچھیا تو سویرے تنو کدے نہیں ویکھیا انہیں آکھا ہے مر گیا جڑا کالا کلوٹا سورج انہیں آکھا کالا کلوٹا ہے انہیں آکھا میرے نزدیک تے کالا کلوٹا ہے انہیں آکھا ہویاں جو چام چڑک چام چڑی دے نظر یارو سورج بہت کلونا
آگے کہا میاں صاحب نے کہتے بے قدرانو یوسف مصری دسے کیوں کر سونا. اللہ کرے بندہ بے قدریاں دے ہاتھ، ورنہ یوسف بھی رول جاندے اسی تے گل ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. آمین تے آکھ چھڑو، لینا دینا تے نصیبہ نہ. سبحان اللہ. بے قدرانو یوسف مصری دسے کیوں کر. کوئی گل آگے نا، جنہ پھڑ کے کھوہ وگایا کی انہاں دے بھانے، کھوٹے درمی ویچ دیتوں نے او بھی زور دھنگانے. واہ مولا علی، صدیق اکبر کی تعریف کا حق ادا کر دیا، حقیقت بیان فرمائی. فرمایا ساری زندگی مومن آل فرعون کی ایک طرف اور ابو بکر کی زندگی کا لساعتن، ایک گھڑی، ایک پل، ایک گھڑی. اتنی قیمتی زندگی ہے سیدنا صدیق اکبر کی. اور آگے پھر دلیل دی مولا علی نے، کہتے ہیں ذاکا، او جڑا مومن سی فرعون دی قوم والا، ذاکا رجلن قاتم ایمانہو، او ایمان لکاندہ سی، پھڑیا نہ جاما. او ایمان لکاندہ سی تا موسیٰ نو بچامن آندہ سی، لیکن کہا وَحَاذَا رَجُلٌ، واہ علی تیرے اشارے ہیں تو صدقے. بھانگ پی کے جڑا علی نو سنے گا انہوں دے پیو نو سمجھ نہیں آنی. جڑا ستھرا وضو کر کے مسجد وچ آ کے تے کان لا کے علی دی گل سنے. اے میرا علی بولا، مولا علی بولا، مصری کی ڈلی بولا، جنت کے گلشن کی کلی بولا، میرا مولا علی بولا. کَذَهَذَا رَجُلٌ أَعْلَمَ ایمانہو، لیکن جڑا محمد عربی نو بچامن آیا انہیں ایمان نہیں لکایا، نعرہ اللہ دا پہلے لایا. اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں تسی جاگ رہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا جنازہ سامنے تھا. سیدنا ابو بکر صدیق کا جنازہ سامنے، ذات سامنے، دنیا سے سفر فرما گئے. اور حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا آئے. پہلے تو ایک جملہ بولا آپ نے، فرمایا کہ اے جڑا بندہ چادر تان کے ستا ہے، منہ لکا کے ستا ہے، علی رب کو لو اگر منگے نا مولا مینو عمل دیویں تے اے دے ورگے. ارمان، حسرت، آرزو، تمنا اے وے مولا جے بنا میں تے اے جڑا ستا ہے نا اے دے ورگا. اور پھر آپ نے خطبہ دیا حضرت صدیق اکبر کے سامنے. اب ظاہر ہے سامنے جنازہ ہے تو آپ نے صدیق اکبر کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے اور کہا رحمک اللہ یا ابا بکر، ابو بکر تیرے اتے رب دیاں رحمتاں ہون، تیرے اتے رب دیاں رحمتاں ہون، رب کی رحمتیں ہوں. کنت اول القوم اسلاما، تو ساری قوم وچ ایمان لیان والا پہلا بندہ. وَأَخْلَصَهُمْ ایمانا، ایمان سب تو خالص تیرا.
ایمان سب تو خالص تیرا، واشدہم یقینا اور یقین سب تو پختہ تیرا، واخوفہم للہ سب تو زیادہ اللہ دا خوف تینو، واعظمہم غناء اور بے پرواہ جد دل وچ ذرا بھی لالچ نہیں او سب تو وڈا تو، واحوتہم علی رسول اللہ سب تو زیادہ رسول اللہ دا محتاط غلام او بھی تو، وأحد بہم علی الاسلام اسلام دے معاملے دے اندر تیز ترار ننگی تلوار او بھی تو، وأحسنہم صحبتاً صحابہ سارے سونے پر سب تو سونا تو۔ جیڑے عربی پڑھے لوگ نے نا وہ علی دے لفظاں دے اتے قربان ہو جاندے، کیا ترکیب ہے، کیا لفظ ہیں، علی کے ایک ایک لفظ میں جان دینے کو جی کرتا ہے۔ احسنہم صحبتاً وافضلہم مناقبا، اگر تعریف توصیف کی کتاب لکھی جائے تو اس پوری کتاب کا دباچہ تو، واکثرہم سوابقا سب سے زیادہ سبقت لے جانے والا آگے چلنے والا تو، ارفعہم درجہ اور درجے میں مرتبے میں سب سے بلند و بالا تو، واقربہم من رسول اللہ اور رسول اللہ کے سب سے قریب تر تیری نظر تو ابو بکر سب سے قریب تر۔ وَأَشْرَفَهُمْ مَنْزِلَةً مرتبے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ افضل اور اشرف تو، اکرمہم علیہ منزلةً مقام کے اعتبار سے مکرم تو، فجزاک اللہ عن المسلمین وعن رسولہ وعن المسلمین وعن الاسلام اسلام کی طرف سے بھی تیرا شکریہ، اسلام کی طرف سے بھی تیرا شکریہ، تجھے اللہ جزا دے، رسول کی طرف سے بھی، رسول کی طرف سے بھی، مسلمانوں کی طرف سے بھی۔ صدقت رسول اللہ حین کذبہ الناس، ساری دنیا جب جھٹلا رہی تھی تو ہاں ہاں کے نعرے لگا رہا۔ مزہ تو تب ہے یار کا، مزہ تب ہے جب ساری دنیا جان چھڑائے، ایک ایسا بھی ہو جو جان چھڑکنے آئے بن جائے سائے، ایسے بندے کو بندہ کیا بتائے، اس بندے کا نہ دن منائے تو کس کا منائے، کوئی ہمیں بھی سمجھائے۔ فرماتے ہیں صدقت رسول اللہ حین کذبہ الناس فسماک اللہ فی کتابہ صدیقا، مولا علی نے کہا او رس جان والے آ، او چادر تان کے سو جان والے آ، جیدہ نا رب نے قرآن وچ صدیق رکھیا او تو ہی تے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ کسی کے مرنے پہ ایسی تقریر سنی ہے، تقریر مولا علی کی، جنازہ میرے صدیق اکبر کا کہتا ہے آسیتہ حین بخلو، جب ساری دنیا نے جیبیں بند کر لی، دروازے کواڑ بند کر لیے، تو نے رسول اللہ کے لیے گیٹ کھول دیے، وہ صرف تو ہی ہے۔ وَقُمْتَ مَعَهُ حِينَ عَنْهُ قَعْدُ، جب ساری دنیا بیٹھ گئی نبی سے ہٹ کے ایک نبی کے ساتھ کھڑا تھا تو وہ تو، ڈٹ کے کھڑا تھا تو وہ تو، وَصَحِبْتَهُ فِي شِدَّتِ رَفِيقَهُ فِي الْحِجْرَةِ، جب شدتیں مصیبتیں آئیں تو صاحب تو تھا اور ہجرت میں رفیق تو تھا، مواطن القربت، جب اپنا مشقت کی رات آئی، دکھ کی رات آئی، تیری ذات ساتھ آئی، وہ کون تھا؟ وہ تو تھا۔ کہا خلفتہ فی امتہ باحسن الخلافت حین ارتدت الناس، جب اکثریت مسلمانوں کی ایمان چھوڑ گئی، دل توڑ گئی، اسلام سے منہ موڑ گئی، تو اس وقت خالص رسول اللہ کا ساتھی کون تھا؟ وہ تو تھا۔
یہ خطبے ہیں، یہ خطبے کس کے ہیں؟ حضرت مولا علی کے۔ قمت بدین اللہ قیاما لم یقم ہو خلیفۃ نبی قط۔ 1,24,000 پیغمبر کی پوری زندگی، مولا علی کہتے ہیں پورے 1,24,000 پیغمبر کا ہر یار دیکھا، لیکن سارے نبیان دے یار تھلے 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 تے تو کلا بلے بلے۔ واہ، او اعظم چشتی بابا کہتے چارے یار نبی دے عاشق تے کوئی نہیں نہ چاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہاں جان نثاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی دساں کو یار ہزاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی دساں اکو یار۔ ہے مولا علی کی بات سچی کہ نہیں؟ کہا نبیوں کے اصحاب اور سارے نبی تیرے ورگا ایک بھی، نبیوں کے جو صحابہ ہیں ان کی بات ہو رہی، نبیوں کے جو ساتھی ہیں اصحاب ہیں ان اصحاب میں ایک بھی تیرے جیسا نہیں ہے۔ فَوَسَبْتَ حِينَ ضَعْفَ أَصْحَابُكَ وَنَحَسْتَ حِينَ وَهْنُ، جب لوگوں نے کمزوری دکھائی تیری ذات طاقت بن کے۔ حضرت عمر جیسے لوگ بھی کمزوری دکھانے لگے تھے، صدیق اکبر نے پکڑ کے سیدھا کر دیا۔ کہتے ہیں لزمت منہاج رسولہ برغم المنافقین وغیظ الکافرین۔ دل کرتا ہے ترجمہ بندہ نہ کرے، ہمیں پڑھی جائے، کیوں کہ بلا فیضی صاحب کیا لفظ دیکھیں نا، لزمت منہاج رسولہ برغم المنافقین وغیظ الکافرین وکنت اکثرہم رأیا واشجعہم قلبا واشدہم یقینا واحسنہم عملا کنت للمؤمنین ابا رحیما۔ ایک برکھا برسات ہے جو علی کی زبان سے برس رہی ہے، موتی ہیں جو مولا علی کی زبان سے برس رہے ہیں۔ کہتے کنت علی الکافرین عذابا صبا وللمسلمین غیثا وخصبا کنت کالجبل لا تحرکہ العواصف ولا تزیلہ القواصف۔ یہ زبان علی کی ہی ہو سکتی ہے، اور کوئی ایسے نہیں بول سکتا۔ کیا کہنے، کہتے ہیں یقین میں پختہ سب سے تو، عمل میں حسین سب سے تو۔ یہ جملہ ذرا نوٹ کرنے کے، یاد رکھنے کے قابل ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ اے جانے والے، اے پردہ فرمانے والے، کنتا للمؤمنین ابا رحیما، ابا رحیما، کہتے ہیں جانے والے تو تمام مومنوں کا رحیم باپ تھا، کریم باپ تھا۔ کنت علی الکافرین عذابا صبا، تو کفار کے لیے ننگی تلوار سخت عذاب کی طرح تھا، مسلمانوں کے لیے برستے ہوئے بادل کی طرح تھا۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اقبال نے یہ میرے گویا ابو بکر کے لیے کہا، مومنوں کے لیے رحیم تھا، تو کریم تھا، تو باپ تھا۔ آگے کا کنت کالجبل، ابو بکر تو مثل صامت ثابت مضبوط پہاڑ تھا۔ تو کیا تھا؟ تو پہاڑ تھا، لا تحرکہ العواصف، جسے آندھیاں ہلا نہ سکے، ولا تزیلہ القواصف، اور طوفان اپنی جگہ سے ہٹا نہ سکے۔
تو وہ مضبوط پہاڑ تھا. کنت کما قال رسول اللہ امن الناس علیہ بصحبتک. تو ایسا تھا جیسے نبی نے بولا تھا کہ سب سے بڑا محسن تو تھا. ضعیفاً فی بدن کا, جسم کے لحاظ سے تو کمزور تھا. کیا کمال کر دیا. جسم کے لحاظ سے تو کیا تھا؟ کمزور تھا. قویاً فی امر اللہ, دین کے معاملے میں تو پہلوان تھا. تو رستم زمان تھا. اللہ اکبر. متواضعاً عظیماً عند المسلمین, مسلمانوں کے آگے تو بالکل متواضع تھا, منکسر تھا. لیکن جلیلاً فی الارض, جب زمین میں آتا تھا لگ پتا جاتا تھا کہ صدیق آ رہا ہے. شانک الحق والصدق والرفق اعتدل بک الدین. تو آیا, دین کھڑا ہو گیا. یہ میں آپ کو اگلے جمعے کوشش کروں گا بتاؤں کہ دین کیسے کھڑا کیا صدیق نے. دین تو آیا, دین کھڑا ہوا. قوی الایمان, ایمان میں طاقت آ گئی. تیری ظہر امر اللہ, خدا کا دین غالب آیا, تو آیا. اللہ اکبر. آگے کا فسبقت واللہ سبقا شدیدا, تو ایسا آگے نکلا کہ آگے ہی رہا. وتعبت من بعدک اتعابا شدیدا, تیرے آن والے تیرے پیچھے تھک جان گے لیکن تو اگے دا اگے. نہیں سمجھ آئی؟ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عائشہ کو بلایا, عائشہ بیٹی میں نے مسلمانوں کا کچھ کھایا نہیں, اگر کچھ میں نے روزی رزق کے لیے لیا تھا تو میری یہ چیزیں مسلمانوں کے لیے عمر فاروق کو دے دینا تاکہ برابر ہو جائے. 2 چیزیں ہم نے لی تھیں. ایک میرے پاس اونٹنی تھی جو پانی بھر کے لاتی تھی, ایک غالباً چادر یا کسی اور چیز کا کہا پیالہ تھا. یہ لے جا کے عمر کو دے دینا, کہنا یہ امانت تھی مسلمانوں کی, رکھ لو. جب حضرت عمر کے پاس گئی نا یہ چند چیزیں, تو حضرت عمر کی آنکھیں نکلیں, کہنے لگے ابو بکر اب کون یہاں تک پہنچے گا؟ تو نے تھکا دیا پیچھے آنے والوں کو, کون اس منزل تک آئے گا؟ کون اس پہ عمل کر سکے گا؟ ایک دن گھر والوں نے حلوہ پکایا, میرے حکمرانوں کی خدمت میں یہ پیغام ہے, اگر سن رہے ہوں. ویسے تو الحمدللہ گنگے ہیں, اندھے ہیں, بہرے ہیں. اندھے نہ ہوتے انہیں یہ مخلوق بھوکھی نظر آتی, گنگے نہ ہوتے حق کے لیے کبھی بولتے, بہرے نہ ہوتے تو سنتے. لیکن ہمارے حکمران اندھے بھی ہیں, گنگے بھی ہیں, لولے بھی ہیں, لنگڑے بھی ہیں, اپنے معاملے میں تکڑے ہیں. 22 کروڑ کو رلا رلا کے مار رہے ہیں, اپنے معاملے ان کے ترقی پا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق نے کہا تو نے ہمیں تھکا دیا, کون اس طرح حکومت کے معاملے چلائے گا جیسے تو چلا گیا. ایک اونٹنی وہ بھی واپس. جاتے جاتے بیٹی کو کہا مجھے کفن دینا تو میرے پرانے کپڑوں میں ہی دے دینا. عظیم بیٹی نے کہا بابا اتنے بھی ہم گئے گزرے نہیں, تیرے لیے 3 چادریں بھی ہم نہیں لا سکیں گے. نہیں. فرمایا بیٹی یہ جو پیچھے لوگ زندہ ہیں چادریں نہیں ان کو سجتی ہیں, میرے جیسے پرانے کپڑوں میں ہی سجتے. وہ جو چند سکے ملتے تھے ہفتے مہینے کے خرچے کے لیے مشکل سے گزارا ہوتا تھا. آپ فرماتے تھے جتنا ایک فقیر کو دیتے ہو اتنی اپنے حاکم ابو بکر کو دے دو, اسی پہ گزارا کرتے. اور ایک دن بی بی نے حلوہ پکا لیا تو آپ نے کہا یہ حلوہ آپ نے کیسے پکا لیا, اتنا آمدنی تو نہیں ہے, اتنا تو ہمیں نہیں ملتی تنخواہ جتنا تو نے حلوہ بھی پکا لیا. کہا تھوڑا تھوڑا بچا کے رکھا تھا, تھوڑا تھوڑا بچا کے رکھا تھا. تو اچھا اس کا مطلب ہے خرچہ زیادہ آ رہا ہے. فوراً بلایا بیت المال کے سیکٹری وزیر خزانہ کی طرف,
کہ میرا یہ جو روزانہ کا خرچہ ہے ذرا کم کر دو، کیونکہ بچت کر کے گھر والے حلوہ بنا لیتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ خرچے گنے نا ان وزیروں کے، مشیروں کے، ایم پی ایز کے، ایم این ایز کے، یہ نامراد ہمیں کہتے ہیں یہ کم کرو بجلی کے بل، اب انہوں نے بجلی آسمان پہ پہنچا دی، اب انہوں نے ہمیں جیتے جی پورے 22 کروڑ کو زندہ درگور کر دیا۔ یہ نامراد ہمیں نہ مرنے دیتے ہیں، نہ یہ ہمیں نہ جینے دیتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں، انہوں نے ہمیں سولی پہ چڑھا دیا ہے۔ اور ان کے خرچے آپ سنیں نا، کروڑوں کروڑوں روپے یہ دے رہے ہیں ٹپیں، اور یہ نامراد گھر میں بیٹھتے نہیں۔ وہ ایک نامراد وہ وزیر خارجہ بنا پھرتا ہے، وہ زنخواہ خسرا، اور اربوں روپیہ خرچ کر کے کہتا ہے میرا حق ہے۔ لعنتی تیرا حق ہے، ہم بھوکے مر رہے ہیں، تمہاری سحری ختم نہیں ہوتی۔ صدیق اکبر نے کہا یہ اس کا مطلب ہے یہ میری آمدنی جو مجھے دیتے ہیں مسلمان خرچہ، یہ زیادہ آ رہا ہے، تبھی تو بچا کے بیوی نے حلوہ پکا لیا، خرچہ اور کم کر دو۔ اللہ جانتا ہے اگر یہ ٹی اے ڈی اے، یہ اخراجات، یہ تنخواہیں، یہ اربوں خربوں کے مالک، یہ لوٹ لوٹ کے ان کے بینک بھرے ہوئے ہیں، یہاں سے سوئٹزرلینڈ تک ان کی دولت ہے، پھر بھی یہ تنخواہیں الگ لیتے ہیں، پیٹرول الگ لیتے ہیں، ٹیلی فون کے خرچے خربوں میں لیتے ہیں۔ اصل کھا گئے ہیں ملک کو یہ۔ دعا کرو اللہ ان بلاؤں سے ہماری جان چھڑائے، ان وباؤں سے اللہ ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے، اللہ ہم غریبوں پہ رحم فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ نہیں ہے لوگ ایک ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے، لوگ گلیوں میں مارے مارے پھرتے ہیں، لوگوں کے پاس گولی نہیں ہے جو پیٹ میں درد کی گولی نہیں ہے، اور ادھر سے آواز یہ ہے سب ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس سردی سے بچنے کے لیے پرانے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ واہ صدیق، واہ صدیق۔ حضرت سیدنا مولا علی نے کہا ضعیفاً فی بدنے کا، تیرا جسم کمزور تھا لیکن تیرا ایمان پہاڑ تھا، دین کو تو نے کھڑا کر دیا، اور کہا تو ہر خیر کی منزل میں آگے نکل گیا۔ یہ کہتے کہتے میرے مولا مرتضیٰ نے کہا فزت بالجنت، تجھے جنت مبارک ہو۔ او سونے والے، او پردہ کر کے جانے والے، تو کامیاب ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا، تجھے جنت مبارک ہو۔ آگے کا فَلَن يُصَابَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ بِمِثْلِكَ أَبَدًا، کہا ایک وہ ماشاء مہربانی مہربانی مہربانی، ادھر رکھ، ادھر اوپر لے، ادھر رکھ۔ یہ کتنے کی آئی ہے جی؟ بس چلے، یہ کتاب ہے، کتاب کہیں انہوں نے کل پوچھ کے میں دسنا، یہ کتاب ہے، کہیں آپ غصے میں آ گئے ہیں کہ میرے لیے کوئی اور تحفہ آ گیا، نہیں سمجھ آئی؟ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے سیر اعلام النبلاء۔ اعلام کہتے ہیں نعت، شخصیتاں، نبلاء نبیل، یعنی جو وہ لوگ جو میرے پاک رسول کے عاشق تھے، دین کے خدام تھے، رسول اللہ کے غلام تھے، ان کی سیرت پہ یہ کتاب ہے۔ اور یہ ایک کتاب ہے، پتہ نہیں 17 جلدوں میں ہے، پتہ نہیں کتنی جلدوں میں۔ تو وہ میرے بھائی مجھے کہنے لگے میں نے آپ کو تحفہ دینا ہے، میں خوش ہو گیا کہ کوئی سوٹ شوٹ، کوئی کوٹ شوٹ انہیں من دینا ہے۔ انہیں پھر میں نے آکھیا تینوں کتاب دینی ہے، تو مجھے تسلی ہوئی کہ چلو میری قوم کو سمجھ آنے لگی ہے کہ اس کو جوتیوں کی ضرورت نہیں،
کوٹوں کی ضرورت نہیں، اس کو کتابوں کی ضرورت ہے۔ میرا اسلحہ یہی ہے، عالم کا خزانہ۔ تو ہم جو علماء کے غلام ہیں، جوتے اٹھانے والے ہیں، ہمارا خزانہ، میاں صاحب فرماتے ہیں حضرت مفتی غلام سرور قادری صاحب دبئی آئے تو ہم نے انہیں ٹیپ ریکارڈر بڑا قیمتی سا دیا، تو انہوں نے لے لیا۔ فرمائشاں تے یہی ہوندیاں میرے واسطے، او وی سی آر لے آویں، پرانیاں گلاں، ٹیپ ریکارڈ۔ تو انہوں نے کہا یہ بیچ دیتے ہیں، اس کی وہاں کتاب خرید لیتے۔ تو یہ کتابیں ہیں تو میں یہاں بیٹھا ہوں، ورنہ میں بھی گنگا بہرا۔ تو میرے یہ حاجی صاحب کا بچہ ہے، تو ظاہر ہے پیو کچھ کر دے تے پترانو بھی کچھ خیال آؤں ہے۔ اب یہ کتاب پتہ نہیں کتنے کی آئی ہے، لیکن مجھے تھوڑا تھوڑا اندازہ ہے تے تانوں دسنا نہیں کہ تسا سن کے ہی تہاڈا سینے تے کمڑی چھٹ جانی ہے کہ انی۔ میں تانوں دسیا سی کہ ایک کتاب ہے پتہ کتنے نہ کہ 1.5 لاکھ روپیہ، تے یہ بھی آدھے لاکھ تک تے لازمی ہونی ہے۔ سیر اعلام النبلاء۔ اس واسطے میں اپیل دوستوں کو کرتا ہوں، بجائے اس کے کہ میرے لیے آپ مٹھائی کا ڈبہ لے آئیں اور مجھے وہ جو ہوتی ہے شوگر شریف، شوگر تے شریف او ہو جائے، چنگا ہے تسی کوئی کتاب لے آؤ، نالے جدوں تی کرو کتاب روے گی، پڑھن والے پردے رہن گے تے تانوں ثواب دے۔ اللہ اکبر۔ تسی ہن سوچ رہے بھی دی قیمت کینی، تن دساں گا میں ہن اینو چک لو ماشاءاللہ تے سنبھال کے ایک پاس ہے۔ واہ مولا علی، سبحان اللہ۔ 2 ہستیوں کا ذکر آج ساتھی ہو گیا ہے۔ آپ نے حضرت سیدنا مولا علی نے سیدنا صدیق اکبر کے تقریر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو رسول اللہ کے بعد جو بڑا صدمہ آیا ہے وہ تیری جدائی کا صدمہ، یا اس دن ہم اڑ گئے تھے جب رسول اللہ نے ہم سے پردہ کیا تھا، یہ آج دکھوں کے طوفان نے گھیرا ہے کہ تو جا رہا ہے۔ رسول اللہ کی جدائی کے بعد جدائی کا سب سے بڑا خنجر جو اسلام اور مسلمانوں کے سینے میں لگا ہے وہ تیری جدائی کا ہے۔ یہ لفظ کس کے ہیں؟ میرے مولا علی کے ہیں، صدیق اکبر کے لیے۔ کہا کیوں رو رہا ہوں؟ کہا کنت للدین عدتاً وکافا، جائے پناہ جو تو تھا، جائے پناہ جو تو تھا، آگے قبل المسلمین حسناً وفیا، مسلمانوں کا قلعہ تو تھا، مضبوط قلعہ۔ جب مسلمان کسی مصیبت میں آتے تھے تو پناہ دے دیتا تھا، آج تو بھی جا رہا ہے۔ اور کہا سکت الناس، لوگ چپ کر کے، جتنے جنازے والے تھے خاموش تصویر بن کے کھڑے تھے، حتیٰ قضا کلامہ، حتیٰ کہ مولا علی کی تقریر ختم ہوئی۔ ثم بکا اصحاب رسول اللہ، پھر حضرت علی ابھی چپ ہوئے، ایسے لگا جیسے لوگوں کا بند ٹوٹ گیا ہے، لوگوں کا بند ٹوٹ گیا ہے، پلکیں بھیگی بھیگی اور روتے روتے لوگ آہیں بھرتے بھرتے کہن قالو صدقت یا ابن عم رسول اللہ، صدقت یا ابن عم رسول اللہ، اور رسول اللہ دے چاچے دیا بیٹے آ، تو ساریاں گلاں سچیاں کیتیاں۔ اللہ اکبر۔ تسی سچ آکھیا، جو تساں فرمایا صدیق کو ہم نے اس سے بھی بہتر پایا۔ یہ خطبہ کس نے ارشاد فرمایا؟ یہ خطبہ حضرت مولا علی نے بتایا۔ جیسے مولا علی نے صدیق کے لیے بولا ہے، جیسے کتاب کو مولا علی نے کھولا ہے، قسم خدا کی ایسا موتی رولا ہے، ایسا موتی رولا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آج ہم مولا علی نے بھی تقریر ختم کر دی، ہم بھی اسی پہ ختم کرتے ہیں، لیکن اگلے جمعے یہی موضوع یہیں سے ہم شروع کریں گے۔ یہ جو کتاب آئی تھی یہ ہے 37,830 روپے کی۔ کتنی؟
37,830 روپے دی ایک کتاب تے گھر جا کے کر لینا حساب وما علینا الا